بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی بھی ریاست کفر و شرک کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم و ناانصافی کے ساتھ نہیں۔ دور خلافت راشدہ میں عدل و انصاف کا بول بالا اور امن و امان کے مکمل نفاذ کے لیے دور فاروقی ایک معراج ہے، جو کہ باضابطہ طور پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی نوید و بشارت ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت زیورات سے آراستہ یمن کے مقام صنعاء سے چلے گی اور حجاز پہنچے گی، لیکن اس پورے سفر میں کوئی میلی آنکھ سے بھی اس کو نہ دیکھے گا۔ یہ نوید نبوی دور فاروقی میں پورے طور پہ ثابت ہوئی۔ یکم محرم الحرام خلیفہ دوم سسر پیغمبر دعائے نبی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ آپ کا عادل ہونا ہے۔ قرۂ ارض پہ آپ کے عدل و انصاف پسند ہونے کے اثرات اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ایک رات آپ رضی اللہ عنہ گشت پر تھے کہ ایک گھر سے ماں اور بیٹی کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا لو۔ بیٹی کہتی تھی کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ بیٹی کے جواب میں ماں پھر کہتی کہ بیٹی اس وقت کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے عدل و انصاف پسند ہونے کے اثرات کہ ریاست بھی عدل و انصاف فراہم کر رہی تھی اور شہری بھی انصاف پسند تھے۔ آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، عمر جواب دہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں یہ پہلو بہت اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ کے اکثر مقامات پر قرآن مجید میں آپ کی رائے کی تائید و توثیق میں قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے کئی ایسے مواقع کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ رب العالمین نے وہی آپ کی تائید و توثیق میں نازل فرمائی۔ آج کے معاشرے میں سب سے انسانی محرومیوں کا سب سے بڑا جو اہم ترین سبب ہے وہ عدل و انصاف کی عدم دستیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسوہ شاہد ہے اور ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ معاشرے کی بنیادیں عدل پر استوار کرو، ظلم ناانصافی کا خاتمہ یقینی بناؤ، اسی میں انسانیت کی سربلندی ہے، اسی میں جنت نظیر معاشرے کا راز مضمر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔